بنگلہ دیش کے صاحبان اقتدار کو، ذمہ داران کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا وجود ہندوستان کی مدد سے ہوا تھا۔ اگر ہندوستان ان کو وجود میں لا سکتا ہے تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان ان کی زیادتیوں، ان کے ظلم سے اپنے بھائیوں کو نجات بھی دلا سکتا ہے۔ اور ہم موجودہ حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ رافیل، سکھوئی اور تیجس کوئی دکھانے کی چیز ہے، ڈیکوریشن کی چیز ہے۔ اگر ضرورت آئے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی دیش میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور پڑوسی دیش ہو، اگر ہندو بھائیوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے، انسانیت پر اتیاچار ہوتا ہے، تو بھارت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کے گھر جلانے کے علاوہ ہندو مندروں میں بھی توڑ پھوڑ کی گھٹنائیں کئی بار سامنے آئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بار پھر بنگلہ دیش کے اسکون مندر پر حملہ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے پر مایاوتی کے بعد اب سماجوادی پارٹی کی طرف سے بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کی طرف سے محب اللہ ندوی نے بنگلہ دیش کی سرکار سے کہا ہے کہ اگر ہندوؤں پر حملے بند نہیں ہوتے تو وہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس سکھوئی اور تیجس بھی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے اس لیڈر کا یہ بیان آپ بھی اسکرین پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بنگلہ دیش میں جو رہ رہے ہیں، وہ بے شک وہاں انہیں کوئی مائنورٹی سمجھتا ہو، لیکن وہ مائنورٹی میں بالکل نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور ہے۔ میں اسلام دھرم کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے یہ سندیش، یہ پیغام ان تمام شیطانی لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو وہاں کے ہمارے ہندو بھائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور میں قرآن کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کوئی ایک شخص بھی کسی معصوم کی جان لے گا، وہ گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرے گا۔ اور اگر یہ سلسلہ نہیں رکا، وہاں پر اتیاچار بند نہیں ہوا ہندو بھائیوں پر، تو پھر بنگلہ دیش کے صاحبان اقتدار کو، ذمہ داران کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا وجود ہندوستان کی مدد سے ہوا تھا۔ اگر ہندوستان ان کو وجود میں لا سکتا ہے تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان ان کی زیادتیوں، ان کے ظلم سے اپنے بھائیوں کو نجات بھی دلا سکتا ہے۔ اور ہم موجودہ حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ رافیل، سکھوئی اور تیجس کوئی دکھانے کی چیز ہے، ڈیکوریشن کی چیز ہے۔ اگر ضرورت آئے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی دیش میں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور پڑوسی دیش ہو، اگر ہندو بھائیوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے، انسانیت پر اتیاچار ہوتا ہے، تو بھارت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کسی حال میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، بلکہ اب انسانیت کے لیے، بھائی چارے کے لیے، امن و شانتی کے لیے، اور اگر کسی پر بھی کہیں پر بھی اتیاچار ہوتا ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر دلت بھائیوں کو ستایا جا رہا، اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پہلے تو ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے، پرمیشور نے بڑی شکتی اور طاقت دی ہے۔ بنگلہ دیش جو کبھی بھارت کا حصہ تھا اور اس کے وجود وقع میں ہمارا حصہ شامل رہا ہے، ہماری طاقت شامل رہی ہے، کیا وجوہات ہیں کہ ہم اپنے ہتھیاروں اور اپنی طاقت اور اپنی فوج کا استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ ہم اس دکھ اور درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ بے سہارا ہو رہے ہیں۔ انہیں بے سہارا ہونے کی اور اپنے آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کام حکومتیں نہیں کر سکتی تو بھارت کے تمام اقلیت، مائنورٹیز شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔